ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ حجامہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجامہ بنیادی طور پہ ایک عربک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ لفظ، اس کا جو مادہ ہے وہ حجم سے لیا گیا ہے، والیوم یعنی کہ۔ ٹھیک ہے، تو حجامہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے حجم کو کم کرنا، ٹو ریڈیوس سم تھنگ۔ ٹھیک ہے، کیا ریڈیوس کرنا؟ ہماری باڈی میں، ہماری باڈی چونکہ ٹریلین آف سیلز سے مل کے بنی ہے، ہر سیل اپنی ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ویسٹ جس کے لیے ہم 24 گھنٹے کے بعد واش روم جاتے ہیں، یہ صرف ڈائجسٹو سسٹم کی ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری باڈی کا ویسٹ نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارا ہر سیل، ہر سسٹم اپنی ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طور ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا خون جو ہے وہ 90 ڈیز سے 120 ڈیز کے اندر پارٹیکلز اس کے ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیر از اے پرسنٹیج وچ ریمین ان سائڈ دا باڈی، ایسی ایک پرسنٹیج ہے، تناسب ہے جو رہ جاتا ہے ٹھیک ہے، باڈی کے اندر، اور اس کا ایک فارمولہ ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ جتنی ایج ہوتی ہے اتنے % آف ٹاکسنز ہماری باڈی میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو پرسنٹیج ریمین ان سائڈ دا باڈی، وہ اس سے ہمارا جسم گیٹ ریڈ نہیں کر سکتا، جان نہیں چھڑا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی ترویج کے لیے اپنے محبوب کے ذریعے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، اور جتنے علاج ہیں وہ سارے مین میڈ ہیں، انسان نے تحقیق اور تجربے کی بنیاد پہ کیے ہیں۔ یہ واحد تھیراپی ہے، خاص طور پہ میں اپنے ناظرین کو اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ واحد تھیراپی ہے جو مین میڈ نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے، جب سرکار تشریف لے گئے ہیں شب معراج میں، تو وہاں پہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ یا نبی اللہ اپنی امت کو حجامہ کے لیے کہیں۔ کیوں؟ پروردگار جانتا ہے میرا حبیب کچھ نہیں مانگتا مجھ سے، کچھ نہیں چاہتا، ایک ہی بات بار بار کرتا ہے، میری امت، میری امت، میری امت۔ تو پروردگار نے بخشش کے جہاں دیگر سامان اور تحائف دیے، پروردگار نے وہاں پہ ایک تحفہ امت کے لیے حجامہ کا بھی دیا، اور کہا یا نبی اللہ اپنی امت کو حجامہ کے لیے کہیں۔ تو بنانے والا جو ہے وہ جانتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، بالکل ایسے ہی کہ یہ اگر یہ کرائیں گے تو اس سے یہ ان کی جو پائندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی، لانگیوٹی بڑھے گی، ایسے ہی اور ان کی صحت انشورڈ ہوگی، اور عبادت اور بندگی بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ تو بنیادی طور پہ حجامہ جو ہے وہ عربک ورڈ ہے۔ عرب سے پہلے قدیم مصر میں بھی اس کی پریکٹس ہوتی تھی، وہ بھی تواریخ بتاتی ہیں کہ وہ بھی کسی نبی کے ذریعے اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا۔ یہ مین میڈ نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے، جانب پروردگار ہے، اس لیے حجامہ کو ہم ایک کرامتی، ایک میریکولس وے آف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آج کے اگر جدید دور کی بات کریں تو اس میں حجامے کو کپنگ تھراپی میں جیسے کنورٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کتنے کپ لگوانے چاہیے اور کب لگوانے چاہیے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں اس کو حجامہ بولتے ہیں، اور حجامہ کو جب جو اس کا پروسیجر ہے، چونکہ اس میں ویسلز، پرانے وقتوں میں ہارن لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، سینگ لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب اس کا پیغام آیا ہے تو سرکار دو عالم نے اس کے لیے اپنے لوگوں کو بتایا، صحابہ کرام کو، کہ یہ ایسے۔ تو پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ہاتھ ایک سنگیوں کا جوڑا بھیجا، ٹھیک ہے، سنگ جو جانوروں کے ہوتا ہے، ہارن آف ڈیئر، ٹھیک ہے، سیٹ آف ہارن آف ڈیئر نا، ٹھیک ہے، تو وہ جوڑی تھی، تو کہا یا نبی اللہ آپ یہ استعمال کریں۔ تو وہیں سے اس کی ہائیجین کا جو تھا وہ ایک پہلی بنیاد رکھی گئی کہ اپنی باڈی کے لیے آپ کے اسپیسیفک یا ڈسپوزیبل یا الگ سے وہ ویسلز ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں ماڈرن دور میں اس میں وہ کپس کی شکل میں ویسل ہوتا ہے، وہ چیز جو لگائی جاتی ہے اس کے اوپر، تو اس لیے اس کو اس کپ کی وجہ سے کپنگ تھیراپی جانا جاتا ہے۔ جبکہ چائنیز میں کپنگ تھیراپی کے نام سے ایک الگ سے میڈیول ہے، ٹھیک ہے، اس کو کپنگ ہی بولتے ہیں۔ اس میں اسکریچ نہیں ہوتا، اس میں وہ ٹاکسنز نہیں نکالے جاتے، بلکہ وہ ایک الگ سے میتھڈالوجی ہے۔ کپنگ تھراپی اور حجامہ میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، جو حجامہ ہے وہ اسلامک تناظر میں ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ ریمیڈی یا پروفٹ پریکٹس تھیراپی۔ جبکہ جو کپنگ ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک وہ جو چائنیز کرتے ہیں، پھر اس میں مزید دو طرح کی ہے، ایک ڈرائی کپنگ ہے، ایک فائر کپنگ ہے۔ ایک سکشن سے کی جاتی ہے، ایک آگ سے اس کو ویکیوم کر کے آکسیجن جلا کے تو اس ویسل کو بڑی ریپڈلی سرعت کے ساتھ باڈی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، تو وہ اس میں سکشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈرائی کپنگ مساج کہلاتا ہے، وہ چائنیز تھیراپی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ویلڈ ہے
وہ چونکہ اس میں بھی کپ استعمال ہوتے ہیں، اس میں بھی ہوتے ہیں، لہذا حجامہ کو بھی کپنگ تھیریپی کہا جاتا ہے. ادروائز یہ اس کو ساری زبانوں میں الحجامہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو یورپین ہیں وہ بھی اس کو کپنگ لکھتے ہیں تو آگے بریکٹ میں انگلش میں لکھ دیتے ہیں الحجامہ، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ عربک ورڈ ہے اور عرب سویلائزیشن میں اس کی ترویج ہوئی ہے اور وہاں پہ اب بھی یہ ان کا کلچرل ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ آج کے دور کی بڑھتی ہوئی بیماری ہے. اگر ہم اسی طرح بات کریں تو 60% پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کی اوبیز ہے، شوگر کا شکار ہے، پری ڈائبیٹک ہے یا ڈائبیٹک ہے. اب ہم اگر یورک ایسڈ کی اسپیسیفک بات کریں تو یورک ایسڈ کے مریض کپنگ تھراپی یا حجامہ کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل. کپنگ تھیریپی بنیادی طور پہ اگر ہم ون سینٹینس کہنا چاہیں کہ وٹ از کپنگ تھیریپی، ٹھیک ہے، تو ون سینٹینس ہے کہ کپنگ از دا کلینزنگ میتھڈ آف یور بلڈ سرکولیٹری سسٹم. نظام دوران خون کی صفائی کا نام حجامہ کپنگ تھیریپی ہے. تو جب یہ طے ہوا کہ خون کی صفائی کا نام کپنگ تھیریپی حجامہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خون کے اندر کوئی بھی کمپوننٹ پلس میں جا رہا ہے یا مائنس میں جا رہا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یورک ایسڈ کی بنیادی جو کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے پیورین. ٹھیک ہے. ٹھیک، خون میں پیورین کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب خون کی فلٹریشن کس کے ذمے ہے؟ کڈنیز کے ذمے کام ہے. ٹھیک ہے. کڈنیز سے وہ ایکسیس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خون کے اندر ان کی مقدار اپنی مطلوبہ ریشو سے بڑھ جاتی ہے جب یورک ایسڈ کی، اور وہ کڈنی سے فلٹر نہیں ہو پاتے تو خون میں اس کا ٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو یورک ایسڈ کی تکلیف ہے یا آپ کا لیول ہائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم حجامہ کراتے ہیں تو حجامہ کے اندر یہ کرامت ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیوائن تھیری ہے، جانب پروردگار ہے. ٹھیک ہے. جس خالق نے اس وجود کو خلق کیا ہے اسی نے اس کی ریکمنڈیشن دی ہے. اس کے اندر کرامت یہ ہے کہ یہ خون میں موجود ہر وہ چیز جو ادر دین دا کیمسٹری آف بلڈ ہے یا اوور دا کیپیسٹی آف بلڈ ہے، اس کی ریشو سے تناسب سے زیادہ ہے، والیوم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. حجامہ کپنگ تھیریپی اس کو مینٹین کرنے کی، اس کو آپٹیمم لیول پہ لانے کی خاصیت اور کرامت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کی ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہیں، کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا یورک ایسڈ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، تو اس کو منیمم یا آپٹیمم لیول پہ لانے کے لیے حجامہ از دا بیسٹ پالیسی ادر دین دا میڈیسن یا along with the medicine both together. کہ آپ ادویات کھا رہے ہیں اور وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی نہ بڑھے اور پھر بھی وہ آپ کا والیوم کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو دوائی کا والیوم بڑھانے کی بجائے، کیونکہ الٹیمیٹ سی بات ہے جتنے بھی ہم اس کے لیے میڈیسن لیتے ہیں جو اینٹی یورک ایسڈ ادویات ہیں، وہ الٹیمیٹلی آسٹیوپروسس کا باعث بنتی ہیں. لانگ ٹرم اس کو استعمال کرنا ہیلتھ ہیزرڈ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ڈوز بڑھائی جائے گی یورک ایسڈ کی دوائی کی تو الٹیمیٹ سی بات ہے وہ آسٹیوپروسس کو لیڈ کرے گی. تو اس سے بچنے کے لیے along with the medicine، یا اگر آپ ادویات نہیں استعمال کرنا چاہتے یا کر سکتے، ایسے پیشنٹ جو ادویات استعمال نہیں کر سکتے جیسے کہ گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈر کے جو پیشنٹ ہیں یا السریشن کے جو پیشنٹ ہیں، وہ ادویات ان کو منیمم کے اوپر رکھا جاتا ہے، ایسے تو وہاں پہ آپ حجامہ کو استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ باڈی کے ہر اس سسٹم کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو باڈی سے ویسٹیج کو ایکسکریٹ کراتا ہے یا باڈی کے سسٹم کو ڈیٹاکس کرتا ہے. تو حجامہ یورک ایسڈ کے لیے بہت بہترین ایک سلوشن ہے آلٹرنیٹیو کے اندر، کہ وہ آپ کا خون کے اندر جو یورک ایسڈ کا لیول ہے وہ کنٹرول میں نہ صرف آ جاتا ہے بلکہ پیورین کی پروڈکشن کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. پیورین کی مقدار کنٹرول میں بنتی ہے جو یورک ایسڈ کو بڑھنے نہیں دیتی، لہذا جس مقدار میں ہماری باڈی کی نیڈ ہے وہ آپٹیمم لیول حاصل ہو جاتا ہے ود دا تھیریپی آف حجامہ. کیونکہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے انگوٹھے پہ بھی کپ لگوایا، پیچھے بھی لگوایا، تو اس پوائنٹس کو ذرا کلیریفائی کیسے؟ جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈائگنوز اور تشخیص نارملی مارکیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ فارسی کی ایک کہاوت ہے علاج دنداں اخراج دنداں، کہ دان میں درد ہو رہا ہے تو دان نکلوا دیجیے. تو نارملی ہمارے ہاں مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے برادران بچے، وہ کیا کرتے ہیں کہ شکایت نارملی گھٹنوں میں ہوتی ہے، شولڈرز پہ ہوتی ہے، کمر میں ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھوں پہ ہو رہی ہوتی ہے، ایلبوز پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ لوکل پوائنٹ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ صرف لوکل مینجمنٹ ہو رہی ہے، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس سے ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی، تو جو اس کی بنیاد ہے اس کو فوکس نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، سسٹمیٹک نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے. تو سسٹمیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو لازمات ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ ایکنیز کے لیے, ٹھیک ہے, کہ جی فیس پہ بچے کہ وہ جو فیس پہ ایکنی ہے تو ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو آپ بھی ہمارے فیس پہ 2 کپ لگا دیے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ برخوردار فیس کا قصور نہیں ہے کہ دانے یہاں پہ نکلے, یہ تو میدان جنگ ہے. تو میدان کا قصور تو نہیں ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, وجہ تو کچھ نظریات کی جنگ ہوتی ہے کہیں بدر میں, کہیں احد میں, کہیں خندق میں. تو فیس جو ہے وہ تو ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کی اس پرابلم کا اظہار ہو رہا ہے, سمٹم کا اظہار ہو رہا ہے. تو علاج اس سمٹم کا نہ کرو, علاج اس سسٹم کا کرو جو ایکنی پروڈیوس کر رہا ہے. سملرلی یورک ایسڈ میں بھی بلا شبہ گھٹنوں پہ لگانے سے وقتی ریلیف مل جاتا ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے. وہ وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے, جیسے وہ 10 دن دوائی کھا لی تو اس سے 15-20 دن نکل گئے, پھر دوبارہ شکایت ہو گئی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ تشخیص ہو, اور اس کے جو سسٹم کے پوائنٹ ہیں موسٹلی وہ ہماری بیک پہ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو دیکھا جائے. وہ کڈنی کے پوائنٹ اس میں لگ سکتے ہیں, لیور کے پوائنٹ لگ سکتے ہیں, دیکھا جائے کہیں سٹمک تو اس میں انوالو نہیں ہے کیونکہ سٹمک بھی بعض اوقات انوالو ہوتا ہے, تو اس کے پوائنٹ. تو یہ ساری چیزیں تشخیص کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہی فائنلائز ہوتی ہیں. ٹھیک, تو یہ ہے اس کا طریقہ کار. ٹھیک ہوگا. اچھا سر, یہ شوگر کے مریض جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اوبیز اور ڈائبیٹک پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اس وقت اگر ہم ریکارڈ کی بات کریں تو تقریباً کوئی 3.5 کروڑ رجسٹرڈ پیشنٹ ہے جو شوگر کا مریض ہے. اگر ہم اس کے پری ڈائبیٹک کو ایڈ کریں تو شاید یہ ریشو ڈبل ہو جائے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی چیک بھی نہیں کرواتے. تو شوگر کا مریض ہجامہ کب اور کیسے کروائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں کہ کیا شوگر پیشنٹ جو ہے وہ ہجامہ کرا سکتا ہے. بہت سے لوگ کرانا چاہتے ہیں, لیکن اس انفارمیشن کے نہ ہونے کی بنیاد پہ کہ نارملی جو شوگر پیشنٹ ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں کٹ نہ لگ جائے, پاؤں میں ساکس پہن کے رکھیں, کہیں چوٹ نہ لگ جائے کیونکہ وہ ہیل اپ نہیں ہوتا ہے. تو پہلے تو آج اس بات کو ہم کلیئر کریں کہ شوگر پیشنٹ کے لیے ہجامہ ویری مچ سیف. اور کتنا سیف یو کانٹ امیجن, کیونکہ شوگر پیشنٹ جو ہے, شوگر کے پیشنٹ جو شوگر جب 3 سے 5 سال پرانی ہو جاتی ہے, ہمراہی ہو جاتی ہے شوگر کے ساتھ, تو پیشنٹ ایک مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی, یعنی کہ شوگر کے مابعد اثرات کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا ہو جانا. اور اعصابی کمزوری کی موجودگی میں شوگر کا جو پیشنٹ ہے وہ بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں ہجامہ وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ وہ ادویات کے سائیڈ افیکٹ ہوں یا فلیکچویشن آف شوگر لیول کی وجہ سے باڈی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو ہماری باڈی میں ٹاکسنز کلیکٹ ہو رہے ہیں اس کو نکالنے میں ہجامہ بے مثال ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. لہذا شوگر پیشنٹ کے لیے سیف ہے. ایک دوسری بات امپورٹنٹ, کیا اس میں کٹ لگائے جاتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کٹ نہیں لگائے جاتے. اگر کٹ لگے تو پھر شوگر پیشنٹ تو کرا ہی نہیں سکتا. اس میں اسکریچز, جس کو ہم اپنی انگلش میں کہتے ہیں کس آف بلیڈ, ٹھیک ہے, اسپیسیفائڈ سرجیکل ڈسپوزیبل بلیڈ ہوتا ہے جس سے خاص مقدار میں اور خاص انداز میں خاص طرح سے اسکریچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ جیسے میرے ہاتھ کی انگلی کا یہ ناخن انڈیکس فنگر کا بڑا ہوا ہو اور آپ کے ہاتھ کی بیک پہ میں زور زور سے اسکریچ کروں, یا جیسے آپ اپنا موبائل کارڈ اسکریچ کرتے ہیں تو کیا وہ موبائل کارڈ اوپر سے چھد جاتا ہے؟ نہیں, آپ صرف اوپر کی لیئر کو تھوڑا سا وہ. اسی طرح ہجامہ میں بھی اسکریچ کیا جاتا ہے, نہ کہ کٹ لگائے جاتے ہیں, جو کہ 2 سے 3 دن میں یا بڑی میکسیمم 5 دن میں اگلے وزٹ کے اوپر, اگلے وزٹ کی مراد ہے کہ 1 ویک کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ ہجامہ ہوا تھا وہاں. اور دوسری مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو بلایا ہے تو اسی جگہ پہ ہجامہ ہوگا, کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹس چینج ہر مرتبہ پوائنٹ, لوکیشن, ان کی اناٹومیکل فزیکل جو لوکیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اگلی دفعہ اور جگہ ہے, اگلی دفعہ اور جگہ ہے, تو یوں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بار بار ہجامہ نہیں ہوتا. لہذا شوگر پیشنٹ کے لیے یہ 100% محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اسی کے ساتھ ہی ہم ریلیونٹ یہ کر لیتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز اور بلڈ پریشر یہ بھی چونکہ بڑھتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر, تو کیا دل کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض بھی ہجامہ کروا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کتنا ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا ہے, اور یہ سوال یقیناً عام اینکر نہیں کر سکتا ہے. یہ یقیناً جو خود بندہ پریکٹسنگ ہے ماشاءاللہ, آپ جیسے کہ میڈیکل پروفیشنل ہیں, تو یہ بڑا ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا ہے. اب اس کا جواب میری گفتگو کے پہلے حصے میں تھا کہ میں نے کہا کہ یہ چونکہ خون کی صفائی کا عمل ہے ہجامہ کپنگ تھیراپی, تو مجھے بتائیے کہ ہارٹ جو ہے, یہ ہماری آرٹریز جو ہیں, یہ
کس سسٹم کو ڈیل کرتی ہیں؟ نظام دوران خون کو. ایسے ہی ہارٹ پمپ کے طور پہ کام کر رہا ہے, وہ اس کا روٹ ہے, جو آرٹریز ہیں اس کا پیسیج ہے, اس رستے سے گزرنا ہے انہوں نے, اس سسٹم کا حصہ ہے. بلڈ ویسلز ہوں چھوٹی بڑی جتنی بھی ہیں, لہذا بڑے والو سے لے کے اور بلڈ کیپلریز تک نظام دوران خون کے اندر استعمال ہونے والا جتنا میکانزم ہے اس سب کی کلینزنگ ہجامہ کے ذریعے ہے. اب اگر جو ہارٹ کے مسائل ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ مور دین 86% ہارٹ کا ایشو بلڈ کی وجہ سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہی ہارٹ کو ویک بھی کرتا ہے. سی وی اے جو ہے بنیادی طور پہ ہارٹ کا ایشو ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ وہیں سے چلتی ہے. ایسے کہیں کلوٹ آ گیا ہے, برین ہیمریج ہو گیا ہے, ٹی آئی اے ہے, ٹرانزیک اسکیمک اٹیک جس کو ہم بولتے ہیں, اسٹروک جس کو بولتے ہیں. تو یہ سارے مسائل کس وجہ سے ہیں؟ بلڈ کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, تو خون کی صفائی اگر ہو رہی ہوگی تو نہ وہ کلوٹ جمے گا, نہ وہ سی وی اے کا باعث بنے گا, نہ وہ برین ہیمریج کا باعث بنے گا, نہ ٹرانزیک اسکیمک اٹیک کا باعث بنے گا. تو یہ ساری بلڈ چیزیں سرکولیشن بھی فاسٹ ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی. اور سسٹم جب کلینزنگ, میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا. آپ دیکھیے, آپ اپنی گاڑی کا آئل چینج کراتے ہیں, ہر ایک کے آئل کے اوپر اور گاڑی کی مائلیج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تقریباً 2 سے 4 ہزار کے ان بٹوین گاڑی کا انجن آئل چینج کیا جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی گاڑی کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی جلدی 3-4 ہزار کلومیٹر بن جائیں گے اتنی جلدی. اب آپ نے آئل چینج کرایا, اب آپ مہینے میں چلا رہے ہیں 1500-1800 کلومیٹر, تو 2-3-4 ماہ کے بعد کہیں جا کے آپ کو انجن آئل چینج کی ضرورت پڑے گی. اور آپ نے ادھر آئل چینج کرایا اور آپ چلے گئے کراچی, آتے ہی سارے ایک ویک کے اندر آپ واپس آئے تو پھر آئل چینج. ہماری باڈی جتنی یوٹیلائز ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ٹاکسنز پیدا ہوں گے, اتنے ہی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. جتنا زیادہ ہم کھانا کھائیں گے اور اپنا آؤٹ پٹ نہیں کریں گے تب بھی مسائل پیدا ہوں گے. جتنا ہم کھانا کھا کے ہمارا انٹیک اور آؤٹ پٹ اگر توازن میں نہیں ہے, غذائیں تو ہم کھا رہے ہیں, اب کیا لفظ استعمال کریں, غذائیں تو ہماری فرعون جیسی ہیں, ایسے ہی ٹھیک, اور صحت ہم موسیٰ جیسی چاہتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہو نہیں سکتا. تو موسیٰ جیسی صحت پانے کے لیے موسیٰ جیسی غذا کھانی پڑے گی, پرہیزگاری, آپ فٹ ہوں گے, متقی ہونا پڑے گا, کم کھانا پڑے گا. سرکار دو عالم نے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کو کم کھانے میں رکھا ہے. لوگ اس کو سیر شکمی میں ڈھونڈتے ہیں. زیادہ ہم کہتے ہیں, خاص طور پہ ہم لاہوریے, چھوٹو جی کھانا نہیں کھایا تو پھر کی کھایا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بخشیں, لیکن اعتدال. لہٰذا سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ اعتدال کیا ہے, تو سرکار نے فرمایا نحنو نقطہ اعتدال, ہم ہیں نقطہ اعتدال. یعنی کہ ہمارے اسوے کو دیکھو. سرکار کی ہم یہ بات کر, ہم مرد حضرات اس بات پہ تو بڑا کہتے کہ جی 4 شادیاں اسلام میں جائز, پہ بھی عمل نہیں ہے. تو 4 سنتوں پہ بھی تو سرکار نے پیٹ پہ پتھر بھی تو باندھا تھا. کوئی اس سنت پہ بھی تو کوئی عمل کرے, یعنی کہ بھوکا بھی رہنا بھی تو سیکھیں. بالکل ایسے, جس کو آج کل انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. ایگزیکٹلی. لہٰذا فرمان یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن, پیر کے روز اور جمعے کے روز جو ہے روزہ رکھنا چاہیے. سنت کے جو پروٹوکول ہے اس میں یہ بھی تو کیا ہم نے کبھی اس پہ عمل کیا؟ کبھی بھی نہیں. لہٰذا ہم خوش خوراکی کو تو سمجھتے ہیں کہ فراوانی نعمت ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ جو نعمت ہے اس کو اتنے استعمال میں کریں کہ ہم اس سے ہیلدی رہیں. جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں ایٹ فار دا ہیلتھ ناٹ فار دا ٹیسٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہاں سے ایک سوال میرے مائنڈ میں چل رہا تھا اور میں کئی دفعہ وہ پوچھنا بھی چاہا کئی کولیگ سے, تو وہ بھی میرے ذہن میں آیا. کچھ لوگ جب آپ کسی سے ہجامے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جو تلی ہے ہماری باڈی میں اس کا کام بھی تو خون کی صفائی ہے, تو لہٰذا ہجامے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہ متھ جو ہے اس کو کیسے ہم کلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے, اور اس میں تھوڑی سی ایڈیشن میں آپ کے سوال میں مزید کر دوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو آپ نے کہی وہ تو ویلڈ ہے, کہ جناب ہم بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں تو پھر ہجامہ کی کیا ضرورت؟ ہم ریگولر ہر 3 ماہ کے بعد دیتے ہیں تو یہ تو بلڈ کی صفائی ہو جاتی ہے. یہ 2 باتیں ہیں اور دونوں کا ہی 1 بائی 1 میں آنسر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سپلین ہماری باڈی میں, تلی جس کو کہتے ہیں, وہ ہماری باڈی میں بلڈ مینوفیکچرر تیسرا بڑا پارٹنر ہے. 3 چیزیں مل کے ہماری باڈی میں بلڈ بناتی ہیں. سب سے بڑا لیور, پھر تلی اور پھر بون میرو. تو تلی دوسرا بڑا پارٹنر ہے جو ہماری باڈی میں خون بناتا ہے, خون بناتا بھی ہے اور خون کو صاف بھی کرتا ہے. نہ صرف کلینزنگ کرتا ہے بلکہ
ٹرانسفارمیشن بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف ٹرانسفارمیشن کرتا ہے بلکہ ٹرانسپورٹیشن بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ خون کو پھیلاتا بھی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا تلی کی موجود، لیکن صورت حوال یہ ہے کہ تلی کی ایک کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے کی کیپیسٹی ہے، وہ ایک وقت میں ایک فون سن سکتا ہے. اب اس کے سامنے 4 فون پڑے ہیں اور چاروں پہ بیل ہو رہی ہے، تو ایک کے ساتھ وہ دوسرا استعمال کر لے گا، دوسرے کے ساتھ تیسرا تو نہیں کرے گا، چوتھا تو نہیں کرے گا. لازمی بات ہے. ہماری باڈی میں بھی جو نظام ہے اس کی ایک لیول ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے انہیں گھٹنوں کی شکایت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ گھٹنے 60 سے 80 kg میکسیمم ویٹ اٹھانے کے لیے بنے ہیں. چلیں آپ اس پہ اوور لوڈ کر کے 90 پہ لے جائیں. اب جب وزن 125 کلو پہ چلا جائے گا تو گھٹنوں میں شکایت ہوگی. تلی کا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اس لیول پہ جا کے جس طرح انسولین ریزسٹنس ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا انٹیک زیادہ ہے انسولین، اس لحاظ سے اس کو اس کی وجہ سے بے اثر ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جی انسولین ریزسٹنس کریٹ ہو گئی، جو کہ مین کاز ہے بنیادی طور پہ ویٹ بڑھنے کی. جی بالکل. تلی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ خون کے اندر اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ ڈالتے چلے جائیں گے، اتنا میدا، اتنا نشاستہ ڈالیں گے، اتنی چینی ڈالیں گے، اتنی فرائیڈ آئٹم ڈالیں گے، اتنے چٹپٹے مسالے ڈالیں گے، وہ بیچاری تلی کی ایک کیپیسٹی ہے. جب اس کی آؤٹ آف کیپیسٹی ہوگا تو الٹیمیٹ سی بات ہے پھر وہ بلڈ میں جانا شروع ہوگا، وہ پھر کلاٹس بنیں گے، پھر وہ ڈیڈ سیلز پیدا ہوں گے. دوسرا حصہ اس سوال کے جواب کے لیے یہ ہے ہم بلڈ دیتے ہیں. ہاں کہ خون جو بلڈ، وٹ از دا ڈفرنس بٹوین بلڈ ڈونیشن اینڈ ہجامہ کپنگ تھراپی. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے بلڈ ڈونیشن اور ہجامہ کپنگ دیر از اے انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے. جو آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا آرٹیریل بلڈ ہے. ٹھیک ہے. جو آرٹری سے لے کے اور وہ ہیلدی بلڈ ہے، وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا پریشیس ہے کہ وہ دوسرے بندے کی جان بچانے کے کام آ رہا ہے. کہ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اس سے اس کی جان بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے، میرے گیسٹ اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے سوال و جواب، نئی کیوری اور تھیوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.